اس ویڈیو میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کی وہ خصوصیات بتائی جائیں گی جو شاید آپ کے علم میں نہ ہوں۔ عثمانیہ دور میں دکاندار ایک اصطلاح استعمال کرتے تھے جسے کہتے تھے ضمیم دفتری، جس میں ادھار لینے والے خریداروں کا حساب رکھا جاتا تھا، اور رمضان میں عثمانیہ دور کے امیر لوگ دکان پر آتے اور ثواب کی نیت سے ان لوگوں کا ادھار ادا کرتے، اور وہ دکاندار کو یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے نام کو راز میں رکھا جائے اور کسی پر ظاہر نہ کیا جائے، تاکہ جس کا قرض ادا کیا گیا ہے اس کو کسی قسم کی شرمندگی نہ ہو۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں بہت سے خیراتی ہسپتال، شفاخانے اور پناہ گاہیں تعمیر کی گئیں، جن کا مقصد عوام کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی حفاظت کرنا تھا۔ دنیا کی پہلی توپ سلطنت عثمانیہ کے 21 سالہ سلطان محمد فاتح نے 1453 میں بنوائی۔ اس کی مدد سے دنیا کے سب سے مضبوط قلعے کی دیواروں کو تباہ و برباد کیا گیا، اور پہلی بار مسلمانوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ یعنی استنبول آیا۔ دنیا کا پہلا اولڈ ہاؤس 1895 میں خلیفہ عبدالحمید دوم نے اپنے خرچے سے بنوایا، جہاں بوڑھوں اور بچوں کی بہترین انداز میں پرورش اور خدمت کی جاتی تھی، جن کا دنیا میں کوئی نہ تھا، اور یہ آج بھی فعال ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ 1886 میں سلطنت عثمانیہ کی بحری آبدوز دنیا کی سب سے پہلی آبدوز تھی جو پانی کے اندر سے آگی گولہ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ عثمانیہ دور میں دو طرح کی کنڈیاں ہوتی تھیں، ایک بڑی دائرے والی اور ایک چھوٹی دائرے والی۔ اگر گھر پر مرد مہمان آتا تو وہ بڑی کنڈی کا استعمال کرتا، اور اگر کوئی عورت مہمان آتی تو وہ چھوٹی کنڈی کا استعمال کرتی۔ ناظرین اکرام، جب مغربی ممالک افریقہ کے ممالک پر قبضہ کرنے میں مصروف تھا اور افریقی معیشت ان کی وجہ سے تباہ ہو رہی تھی، اور وہاں کتوں اور کالوں میں کوئی فرق نہ کیا جاتا تھا، تب احمد علی افندی پہلے سیاہ فام تھے جو عثمانیہ دور کے بطور پائلٹ اپنی ذمہ داریاں سرانجام دے رہے تھے۔ اس سلطنت کا آغاز بے حد شاندار ہوا اور اس نے دنیا میں ہر جگہ اپنا رعب اور دبدبہ قائم کیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں خرابیاں بھی پیدا ہو گئیں، اور انہوں نے قانون بنا دیا کہ جب کوئی شہزادہ تخت نشین ہوگا، اس پر فرض ہوگا کہ وہ اپنے بھائیوں کا قتل کروا دے تاکہ وہ اس کے خلاف بغاوت نہ کر سکیں۔ ان کا دور تقریباً 634 سال رہا، جن میں ان کے تقریباً 36 سلطان گزرے، جن میں سے سب سے زیادہ شہرت عثمان اول اور ان کے علاوہ محمد فاتح دوم اور سلطان سلیمان نے حاصل کی۔ بے شک عثمانیہ دور اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک عظیم دور تھا، جب یہودی عیسائی مسلمانوں کے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ عثمانیہ دور کے آخر میں بیرونی قوت ان کے مقابلے میں طاقت حاصل کر چکی تھی، اور یہودیوں نے برطانیہ کے ساتھ مل کر ان کے مقابلے میں اہل سعود کو کھڑا کیا، اور ان کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کا اسلام کے مرکز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اثر ختم کر کے اسے اہل سعود کے حوالے کر دیا۔ اس طرح عثمانیہ سلطنت صرف ترکی تک محدود رہ گئی۔ اہل سعود اور عثمانیہ سلطنت کے بیچ 100 سالہ معاہدہ ہوا، جس کے مطابق مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا نظام 100 سال کے لیے اہل سعود کے حوالے کیا گیا، جس کا اختتام 2023 کو ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔